السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما المؤجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام جناب صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، حاضرین گرامی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا موضوع خطاب ہے عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور۔ توحید کا مسئلہ اور عقیدہ توحید کی وضاحت کے لیے قرآن مقدس نے جس کے تعلق سے قرآن کریم کا بیشتر حصہ، بلکہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن رب کریم کی وحدانیت کی تعلیم پر ہی مشتمل ہے۔ تو یہ بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ یہ دین اسلام کی روح اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور دین اسلام کا یہی نقطۂ ارتکاز یعنی سینٹر پوائنٹ ہے۔ یہی وہ عقیدہ توحید اور اس کی دعوت جس کے لیے انبیاء و رسل کو اس روئے زمین پر بھیجا گیا، جس کے اقرار سے ایک انسان
اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محفوظ الدم ہو جاتا ہے، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو حرام ہو جاتی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کو سمجھانے کے لیے، جس کی حقیقت اور جس کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی صحائف نازل فرمائے۔ یہ اسلام کی سب سے عظیم ترین دعوت، سب سے اہم دعوت، سب سے اولین فریضہ اور سب سے پہلا واجب ہے ایک انسان کے اوپر اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ وہ توحید کو جانے سمجھے، اس کا اقرار اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شروط کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت دی توحید کی دعوت تھی، اور مکہ کی 13 سالہ زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی، وہ یہی تھی کہ لوگوں کو توحید سمجھانے میں، توحید کا سبق پڑھانے میں آپ نے اپنی پوری وقت کی زندگی گزار دی۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائی اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا۔ یہ وہی توحید ہے کہ اسلامی شریعت کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء و رسول آئے، کسی نے بھی توحید سے کبھی کوئی کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مختلف انبیاء و رسول، ان کی شریعتوں میں احکام اور مسائل مختلف تھے، عبادتوں کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابتدائے آخرینت سے لے کر کے نبی کائنات کی آخری رسالت اور آپ کی آخری بعثت تک سارے انبیاء کی دعوت کو اللہ رب العالمین نے ان کی دعوتوں کا محور اور مرکز یہی رکھا کہ لوگوں کو اللہ واحد کی طرف بلائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی فطرت پر سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ سارے انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ اللہ واحد کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے، بندگی سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، ایک پیغامبر اور میسنجر بھیجا، سب کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ واحد کی بندگی کرو، اللہ واحد کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ وهو راض عنه فهو الطاغوت، کہ ہر وہ چیز جس کی پوجا اور عبادت بندگی کی جا رہی ہے اور وہ اپنی عبادت اور بندگی سے راضی اور خوش ہے، وہی طاغوت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسوں کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے آپ سے پہلے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه، کہا جتنے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول آئے، آدم سے لے کر کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
سارے انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی، ہم نے ان کی طرف وہی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میری ہی عبادت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. سارے انبیاء کی رسولوں کی دعوت کا محور اور مرکز یہی تھا. سورہ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ہود کا تذکرہ کیا، نوح کا تذکرہ کیا، انبیاء اور رسول میں سے کئی رسولوں کا تذکرہ کیا. سب نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کی بندگی کرو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس روئے زمین پر انسانیت کے وجود کا مقصد جو ہے انسانیت کی تخلیق، جنوں اور انسانوں کے اس روئے زمین پر بقا کرنے کا میرا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ میری توحید کا ترانہ گائیں، میری توحید کے گن گائیں، میری وحدانیت کا اقرار کریں. سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. کہا کہ ہم نے روئے زمین پر انسانیت کو اور جنوں کو جو پیدا کیا، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے بندے بن کر کے زندگی گزارے، میری وحدانیت کا اقرار کریں. علماء تفسیر نے کہا الا لیعبدون اي الا لیوحدون، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں. سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توحید ہی پر پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے ماں اور باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. تو ہر انسان کی فطرت اللہ رب العالمین کی توحید ہے. اس کی دلیل کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. کہا کہ اللہ رب العالمین نے توحید کی فطرت پر سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے. پھر ان کی تربیت الگ ہوتی، ان کی تعلیم الگ ہوتی، ان کا رخ الگ ہو جاتا ہے، وہ راستے بدل دیتے ہیں، لیکن انسان کی جو اصل فطرت ہے یہ توحید ہے. توحید پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. توحید یہ اسلام کی بنیادی اور اساسی اس کا رکن ہے اسلام کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہا کہ یہ اسلام کا سب سے اولین اور پہلا رکن ہے. توحید کے بغیر نہ نماز کی کوئی حیثیت، نہ حج کی کوئی حیثیت، نہ زکات کی کوئی حیثیت، نہ کسی اور نیکی کی کوئی حیثیت. ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے، اس کے اوپر سب سے اولین واجب جو ہے، سب سے پہلا فریضہ جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کا حق کے توحید ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے، اس بات کا گواہی دے کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اگر یہ توحید نہیں ہے تو انسان کی ساری عبادتیں رائگاں اور برباد. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ابن جدعان سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی وَهُوَ يَصِلُ الرَّحِيمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جو جاہلیت کا ایک بڑا فقیہ فیاض آدمی تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتے اور ناطے جوڑ کر کے رکھتا تھا. اللہ کے نبی، کیا جاہلیت میں اس کے یہ نیک اعمال، اس کی اچھائیاں، اس کے یہ بھلائی کے کام آخرت کی زندگی میں اس کے کام آئیں گے، فائدہ مند ہوں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ لا ينفعه،
ابن جدعان کو اس کی یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، فائدے مند نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، کا ایک مرتبہ بھی اس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اعمال کی قبولیت کا مدار، اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے، سب سے پہلا فریضہ جو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ توحید ہے، اور توحید کا علم ہے، اور توحید کے شروط اور تقاضوں کے مطابق اس کا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی دعوت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے ہندوستان کا، بر صغیر کا، دنیا کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سب کے اپنی اپنی دعوتوں کا ایک سینٹر ہے، مرکز ہے، ان کا محور ہے، اور ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ کوئی فضائل اعمال کی ترغیب دعوت دیتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلو کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی آپ کی ذات گرامی کو خدا کے مقام پر لا کر کھڑے کرنے کی دعوت دیتا ہے، کوئی اس دنیا اور ہوئے زمین پر حاکمیت اور الاقامت دین کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک اسلام اور سچے مسلمان کی اولین دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اولین دعوت توحید کی دعوت۔ ایک نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی آپ کی کس بات میں گزری، مجھے کوئی بتائے؟ صرف توحید کی دعوت تھی، کوئی اور مشن نہیں تھا، کوئی اور کام نہیں تھا، کوئی اور دعوت نہیں تھی، نہ نماز کی تعلیم دی، نہ وضو کا طریقہ بتایا، نہ حج کی فرضیت کا ذکر کیا تھا۔ توحید توحید توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو، بستی والوں کو، مکہ والوں کو، مشرکین کو، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت دیتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جامع نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا۔ کہا ہے معاذ، میں تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہیں، بہت پرخار وادی ہے جہاں تم جا رہے ہو، بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں ان کے پاس، لیکن کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے اولین اور سب سے پہلی دعوت جو ان یہودوں اور نصرانیوں کے بیچ میں تمہاری ہونی، وہ اللہ واحد کی طرف بلانا، نبی کائنات کی رسالت کو تسلیم کروانا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلی جو دعوت، تمہارا پیغام، میرا جو پیغام، میری جو دعوت لے کر کے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ کے پیغام پر اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ بات بتا دینا۔ کہا اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، کہا اگر وہ توحید کو مان لیں گے تب ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر نماز فرض کیا۔ آج توحید نہیں سکھائی جاتی، آج توحید کی اہمیت لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو بتانے کے بجائے لوگوں کو مسجدوں کی طرف لاؤ، اس کا عقیدہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ میرے بھائی، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا نماز قابل قبول ہے؟ حاجی بنا دیا آپ نے اس کو، اگر توحید نہیں سمجھ سکا کیا اس کا حج قبول ہے؟ یہ بنیاد ہے، اساس ہے، رکن ہے عمل کی قبولیت کا۔ آدمی اگر مشرک ہے، توحید نہیں جانتا ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو شرائط ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ توحید کا اقرار اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں کہ آپ موحد ہو۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آدمی کی نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے میں نے ابن جدعان کا اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے، سب سے اولین دعوت ہوتی تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا بھی یہی فریضہ ہے کہ کسی شخص کو سب سے پہلے ہم توحید سمجھائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کہا کہ آدمی اگر موحد ہے تو بہت سارے فضائل، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری برکتیں اسے حاصل ہوتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
آپ کی شفاعت کبریٰ، آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق لوگ کون لوگ ہوں گے؟ مشرک ہوں گے، توحید سے نابلد اور ناواقف اور ناآشنا لوگ ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ آپ کے بہت چہیتے جلیل القدر شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، بروز قیامت اللہ کے نبی آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشجیع، ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث غیرک، کہا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا لما رأیتک من حرصک علی الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا، میرا غالب گمان یہی تھا کہ تو ہی اس بارے میں سوال کرے گا اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تو بہت زیادہ حریص ہے علم حدیث کا، بہت زیادہ چہیتا ہے علم جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، اور تو نے ہی وہ سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او خالصا من نفسہ، کہا کہ میری شفاعت اسی کو حاصل ہوگی جو انسان اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا، دل کی گہرائی سے، زبان سے پڑھنے والا نہیں، خالصا من قلبہ۔ اسی لیے توحید کے شروط میں سے ذکر کرنے کا موقع نہیں میرے بھائیو، وقت بھی نہیں ہے، میں 2-3 باتیں خاص طور سے ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں گا، 10 منٹ اور میرا باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالصا من قلبہ، جو اپنے دل کی گہرائی سے بالکل صاف ستھرا ہو کر کے اپنے دل سے تمام معبودان باطلہ کو نکال کر کے اللہ واحد کا یہ کلمہ پڑھے گا، جس کلمے کی بنیاد پر انسان کی آخرت اور دنیا دونوں کی نجات کا مدار ہے، کہ اگر دل کی گہرائی سے، دل کے خلوص سے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھے گا تو وہی انسان میری شفاعت کا مستحق قرار پائے گا۔ کہا اگر انسان کا عمل کچھ بھی ہو، بڑے بڑے جرائم لے کر کے آئے، لیکن اگر اس نے توحید کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے فکر مند رہا ہے، اپنی توحید کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی ہے، تو کہا کہ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، رب کائنات ایسے موحد کو اگر اس کی زندگی میں شرک کی آمیزش نہیں ہوئی، سچا پکا موحد رہا، تو سارے عملوں کے باوجود، سارے گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو کبائر کی سزا دے گا، یا چاہے گا تو اپنی مرضی سے معاف کر کے ڈائریکٹ بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من شہد انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ واحد کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، نبی کائنات اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہاں اسی درجے میں رکھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ کلمتہ اس کا کلمہ ہے، کلمے کن سے اس کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، ہاں القاہ الی مریم، مریم کی طرف اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، اللہ کی ایک روح ہے، کہا جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ صحیح عقیدہ اگر ہے کسی کا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائی۔ کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، کہا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان میں اپنے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ظلم کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ شرک ہے۔ کہا جو لوگ اہل توحید ہیں اور انہوں نے توحید پر رہتے ہوئے شرک کی آمیزش نہیں کی، کہا ان کے لیے آخرت میں امن ہے اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انہیں راحت کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ توحید کی یہ برکت ہے، اللہ رب العالمین چین کے ساتھ جینے کے لیے راستے ہیں۔ توحید کی برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت، وہ واقعہ آپ نے حدیث بتاتا، میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا، کہ ایک آدمی اتنا بڑا گنہگار کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر تا حد نگاہ لمبا ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کی لمبائی ہے۔ اس کے گناہوں کا وہ رجسٹر جو لکھا ہوا ہے
ताहत निगाह उसकी लंबाई है, नबी कायनात फरमाते हैं, और 99 रजिस्टर है गुनाहों का, इतना लंबा लंबा। नबी कायनात फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि अरे बंदे, क्या मेरे कातिबीन ने, तेरे गुनाहों को रिकॉर्ड करने वालों ने तेरे साथ जुल्म किया है? क्या तुझे लग रहा है कि इतने गुनाह तुमने नहीं किए? कहा नहीं, कोई जुल्म नहीं किया। कहा तेरे पास कोई उज्र है इन गुनाहों से बचने का? कहा नहीं उज्र है कोई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मेरे बंदे, तेरी एक नेकी है, आज वही ये तेरी नेकी तेरे सारे गुनाहों के लिए मिटाने का जरिया बन जाएगी। और वो नेकी क्या है? तेरी तौहीद की नेकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बिताका, एक कार्ड निकालेगा, हदीस से बिताका कहा जाता है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि बंदे की इस नेकी को एक पलड़े में, ये कफ्फा, वो सिजिल्लात भी कफ्फा, रजिस्टरों को 99 रजिस्टर ताहत निकाह लंबे लंबे एक पलड़े में, और एक छोटा सा कार्ड जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। एक पलड़े में 99 गुनाहों का रजिस्टर ताहत निगाह लंबे लंबे रजिस्टर, एक पलड़े में कलमे ला इलाहा, एक पलड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा दोनों को तौला जाए, फताशत सिजिल्लात व सकुलतिल बिताका। कहा कि नेकी ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा, गुनाहों का रजिस्टर ऊपर उठ जाएगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ कोई और चीज वजनी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों कि सारे लोगों का कलमे तौहीद सबके साथ यही हश्र होने वाला। ये उस बंदे का खुलूस था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते रुब्बा अमलिन सगीरिन तुअद्दिबहु अन्निया व रुब्बा अमलिन कबीरिन तुसब्बिरहु अन्निया। आदमी के खुलूस पर। हाँ, एक खातून रास्ता चलते हुए किसी प्यासे कुत्ते को अपने मोजे से कुएं से पानी निकाल करके पानी पिला देती है, सानिया है, बदकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ये नेकी पसंद आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस नेकी के एवज में सारे गुनाह माफ कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कुत्ते को पानी पिलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान। उसका खुलूस था, उसका सोच था, उसका दर्द था। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जितना ही खुलूस होगा उतना ही नेकियों में अमल और अच्छाइयों में वजन बढ़ता चला जाएगा, और जितने खुलूस की कमी होगी, कितना भारी अमल क्यों ना हो, उसके वजन में कमी आती चली जाएगी। तो ये बिताका जो कार्ड ला इलाहा इल्लल्लाह का है, इतने दिल की गहराई से उसने वो कलमा पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी उस नेकी को इस कदर कबूल किया, वजनी बना दिया कि 99 गुनाहों के रजिस्टर पर भारी पड़ गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की ये बरकत है। तौहीद की अहमियत के हवाले से चंद बातें मैंने रखी। तौहीद का इल्म आज इस हवाले से सबसे बड़ी चीज जो है, इसको समझने के हवाले से मैं कहता हूं कि आज हर जगह इस बात की जरूरत है। आप अपने नौजवानों में से मैं कहता हूं 2 नौजवान खड़े हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तौहीद और शिर्क दोनों एक रिवायत के अंदर जिक्र किया है जो मैंने पढ़ी थी खुतबा मसरूना के बाद। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखल जन्नह। अगर मुवहिद है, यानी अल्लाह के साथ किसी भी तरह का शिर्क नहीं किया है, तो वो आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं मन माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखल नार। जो आदमी जन्नत किसी भी तरह का अल्लाह के साथ शिर्क करके गया है, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी ने दोनों की वजाहत फरमाई। मुवहिद के लिए जन्नत और मुशरिक के लिए जहन्नम। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़अलम, जानो, सीखो। आज मैं पूछता हूं मेरे 2 नौजवान, एक कोई मेरा नौजवान खड़ा हो जाए, कलमे ला इलाहा कहने से नहीं काम चलने वाला। उसके शुरूत में से एक बुनियादी शर्त उसका इल्म है। और सबसे पहला जो इल्म वाजिब है किसी बंदे के ऊपर, हमारे अकाबिरीन ने, मौजूदा हम असर के उलमाए अकाबिरीन ने, सारे लोगों ने, हिका इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न बाज़, इब्न उसैमीन कहते हैं कि सबसे पहला वाजिब और किसी चीज का इल्म हासिल करना अगर किसी बंदे के ऊपर है तो कलमे तौहीद का इल्म हासिल करना। आप जानेंगे नहीं तौहीद का माना क्या है, उसके तकाज़ों पर अमल कैसे करेंगे, शिर्क का इल्म हासिल करना। तुरफ़ुल अशिया बिअक़्तादिहा, शिर्क का भी इल्म आदमी के लिए जरूरी है और तौहीद का इल्म भी जरूरी है। कलमे के 2 अरकान हैं। एक नौजवान मुझे खड़ा होकर के बता दे दोनों अरकान में से 2 रुकन कौन कौन है? जानते हैं, हम सीखते हैं कलमा। पढ़ने से मेरे भाइयों कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि आज तौहीद की रूह हमारी जिंदगियों में नहीं है। कलमा हमने समझा ही नहीं। मुशरिकीन मक्का समझते थे, वो तौहीद रुबूबियत के कायल थे, तौहीद उलूहियत में उनके झोल था,
نبی کائنات یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ تم اللہ کو خالق، مالک، رازق، پالنہار، پروردگار، اس کائنات کا خالق پیدا کرنے والا مانتے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دو، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اسی پہ لڑائی، اسی پہ قتال، اسی پہ جنگیں، اور اسی پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی دشمنیاں ہوئی۔ آج یہ کلمہ نہیں جاننا چاہتے میرے بھائی، کھڑا ہو مجھے کوئی بتائے، ایک نوجوان مجھے بتائے کہ 2 رکن ہے۔ یہ حال ہے توحید کے علم کے حوالے سے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، آج ہماری تو ذمہ داری تھی میرے بھائیوں کہ توحید کا علم اللہ رب العالمین نبی کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کہا کہ اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا، شرط ہے اس کا علم، اگر جانے گا نہیں اس کے لیے 2 رکن ہے، نفی و اثبات۔ پہلے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے آپ انکار کر دیں۔ آج مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو مسلمان، فرزندان توحید۔ ارے کیسی توحید؟ اس نے سمجھا ہی نہیں توحید کا معنی۔ توحید کے لیے اولین تقاضا، اس کا پہلا رکن یہ ہے کہ سارے معبودان باطلہ اللہ کے علاوہ جو ہے ان کا انکار کر دیا جائے۔ اگر انکار نہیں کیا اور اس کے اندر اس کا علم نہیں آیا، کوئی حیثیت نہیں اس توحید کی۔ اور یہی لڑائی تھی انبیاء کی، رسولوں کی، نبی کائنات کی، کہ معبودان باطلہ کا انکار، اللہ واحد کی الوہیت کا اقرار، یہی دونوں چیزیں، پہلے انکار پھر اس کے بعد اس بات ہے، نفی پہلے ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ سوائے اللہ کے، بعد میں اقرار ہے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی وہی ذکر کیا ہے، قد تبین الرشد من الغی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ومن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، پہلے انکار ہے، طاغوت کا انکار پہلے ہے، کفر پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ حضرت ابراہیم کا اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرا باپ آزر، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں برات کا اعلان کرتا ہوں سارے معبودان باطلہ سے جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، انہوں نے الا اللہ نہیں کہا وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے کی صلاحیت تمہارے معبودوں کے اندر نہیں، اس لیے انہوں نے کہا الا الذی فطرنی، پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ کے اندر ہے اور اسی لیے وہ تمہاری عبادتوں کا حقدار ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، تو انہوں نے انکار کیا۔ پہلے کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، برات کا اعلان کرتا ہوں سارے معبودان باطلہ سے۔ اگر یہ نہیں ہے، انکار نہیں ہے، تو آپ کی توحید مکمل نہیں ہے۔ توحید کو سمجھیے میرے بھائی، سمجھائیے اپنے بچوں کو۔ من مات وهو يعلم، ایک شرط ہے توحید کے مفید ہونے کے لیے۔ جو توحید کام آئے گی جنت میں آپ کے، وہب بن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، توحید کے تقاضوں پر، توحید کے شروط کا علم نہیں، کہتے ہیں یہ سارے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کا مسئلہ، اس کے شروط کے مطابق جاننا توحید، جیسے چابی میں دانت ہوتے ہیں، ان کی حیثیت یہی ہے۔ کہا جنت کے لیے تو کنجی ہے یہ کلمہ، لیکن آپ اگر اس کے شروط اور تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے تو یہ بغیر دانت والی کنجی ہے۔ بغیر دانت والی کنجی سے تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا، تو دانت والی کنجی چاہیے۔ توحید جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے شروط اور تقاضوں کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس 13 سال کے ہیں، کتنا شعور تھا صحابہ کرام کے یہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں توحید کے علم کے حوالے سے کتنی جامع نصیحت توحید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے تھے تب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا، اور اس سے کئی سال پہلے آپ کے ردیف کے پیچھے سوار تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کہا یا غلام، ہے بچے، کتنی جامع نصیحت اس حدیث کو میرے علماء کو چاہیے سمجھائے لوگوں کو۔ یا غلام انی اعلمک کلمات فضل اللہ یحفظک، یہ فضل اللہ تجرہ تجاہک، اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه اللہ لك۔ پوری جامع توحید کی تعلیم دی نبی کائنات نے۔ حضرت ابو ہریرہ جب اپنے بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے میری طرف سے عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔
کتنی عقیدے کی تعلیم دیتے ہو میرے بزرگوں. نماز تو چھوڑو تربیت کے حوالے سے، اس لیے توحید کو سمجھنا، توحید کی اہمیت کو جاننا، توحید کا علم یہ بہت ضروری ہے. اور آج ہمارے یہاں نہیں، میں نے پوچھا نا، ایک چیز صرف پوچھی میں نے کہ اس کے ارکان کیا ہے. اس کلمے کے معنی ترجمہ تو چھوڑ دو، کتنے کتنے معنی لوگ کرتے، کوئی کچھ معنی کرتا، کوئی کچھ معنی کرتا، کوئی کچھ معنی. صحیح معنی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. اس کے ارکان کیا ہے؟ میرا نوجوان کوئی نہیں کھڑا ہوا، وہ اہل توحید جن کو دعویٰ ہے کہ میں سچا موحد ہوں، اس کلمے کے 2 ارکان نہیں بتایا مجھے. میں چاہتا ہوں پوچھتا ہوں، ارکان ایمان نہیں پتا ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں پتا. کہاں اللہ رب العالمین؟ پوچھ لیجیے کھڑا کر کے مجلسوں کے اندر، کون اس کام کو انجام دے گا؟ سب سے پہلی دعوت ہماری نمازوں کی اصلاح سے پہلے، زکات کی فضیلتوں کو ذکر کرنے سے پہلے مساجد کے اندر یہ بنیادی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم توحید کا سبق روزمرہ پڑھائیں، چھوٹے کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو. اس کے بغیر ہماری کامیابی آخرت میں ممکن نہیں. اس لیے اس کا علم میرے بھائیوں ضروری ہے. اور شرک یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کے بارے میں. کہا میرے مرنے کے بعد میں تو اپنی امت کے حوالے سے ڈرتا ہوں، شرک اکبر تو چھوڑ دو، شرک اصغر کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. اور وہ ریا ہے شرک کے بارے میں، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے شرک کی بڑی مذمت، توحید کا اپوزٹ اور اس کی ضد جو ہے شرک ہے. جتنا یہ پہلا واجب ہے اتنا ہی بڑا جرم ہے یہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ. تمام بڑے گناہوں میں اغلب الظلم، سب سے بڑا عدل توحید اور سب سے بڑا ظلم یہ روئے زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا علم نبی کائنات میرے بھائیو، توحید کا علم، اس کے ساتھ ساتھ شرک کے علم یہ بھی ضروری ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. کہا کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہیں وہ شر مجھے آ کر کے پکڑ نہ لے. توحید کا علم بھی ضروری ہے اور شرک کا بھی علم ضروری ہے. آج کتنے لوگ نہیں جانتے، رقیہ، تعویذ، گنڈا، قبروں کی طرف جانا، الگ الگ میری خواتین مائیں بہنیں، موحد کے گھر میں پانے والی بیٹیاں، اور وہ کیا کیا توحید کی شکلیں. میرے پاس وقت نہیں میرے بھائیوں کہ میں ذکر کر دوں کون سی شکل آج اہل توحید کے گھروں میں شرک کی نہیں پائی جاتی. وہ ساری صورتیں جو چھوٹے اور بڑے شرک کی شکل میں ہیں آج ہمارے سماج کے اندر جو اہل توحید ہیں ان کے گھروں میں. محبت کا شرک، الوہیت کا شرک، اطاعت کا شرک، اور دوسرے شرک اصغر، قسم کھانا، قبلہ، رقیہ، غیر شرعی، تعویذ اور گنڈے لٹکانا، یہ ساری چیزیں، خبروں کی طرف بچوں کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج کے اندر یہ شرک کی ساری شکلیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا توحید کو سیکھو، اور اس کا سب سے بڑا اپوزٹ اور ضد ہے شرک. اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اے میرے بندے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. صحابہ گھبرا گئے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے گھبراؤ مت، رحمت الہی سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا اپنے بندوں کے ساتھ شفیق اور مہربان ہے. لیکن کہتا ہے ایک بڑا ظلم، شرک کا ظلم میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ رب العالمین کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. کا اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے ایسے مشرک کے لیے جہنم حرام کر دیا. اس لیے شرک کو بھی سیکھو میرے بھائیوں، کتاب التوحید پڑھو. میں کہتا ہوں محمد ابن عبد الوہاب التمیمی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو قریب رحمت کرے اور ان کی کوششوں کو پوری امت اسلام کے لیے اللہ رب العالمین صبر آور بنائے اور سب کو اس کتاب کے ذریعے سے توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے دروس کا اہتمام واجبی ہے اس زمانے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میری یہ سوچ اور رائے ہے. تو میں اس کے بعد کہ شرک کا بھی علم ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شرک چوٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے. کیسے بچو گے؟ کہا رات کے پہاڑ سیاہی ہو، رات کی تاریخ رات ہو پہاڑ کی، پہاڑ کا کالا پن ہو، کالی چوٹی. بعد روایتوں میں آیا
का उस पर चले किसी को महसूस होगा? का अश्शिर को अख्फा मिन दबीबिन नमल, चूंटी की चाल से ज्यादा ये बारीक और खफीफ है। तुम्हारी जिंदगियों में आ जाएगा, बच नहीं पाओगे। बचोगे कैसे? उसका इल्म होगा तभी तो। नहीं इल्म होगा बचेंगे? नहीं जानोगे ये क्या है तो कैसे बचोगे? इसीलिए अल्लाह के नबी से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी बचेंगे तो, लेकिन उसके अलावा और कुछ बताइए। एक दुआ सिखा दी, नहीं याद है? का अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, का अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो और शिर्क को जान करके उससे बचने की कोशिश करो कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर जानकारी में मैं तना चाहता हूं, तेरी पनाह में आना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलम, जान बूझ करके मैं तेरे साथ शिर्क करूं, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं इस बात से। व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलम, अगर अल्लाह अनजाने में शिर्क का इर्तिकाब हो जाए तो हमें माफ कर देना। ये दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने। शिर्क का इल्म भी हासिल करो मेरे भाइयों। शिर्क का क्या क्या शक्लें हैं, वक्त नहीं है जिक्र करने का। बहुत सारी शक्लें हमारे समाज के अंदर रवाज पजीर हैं, उनसे बचने की जरूरत। बहुत बड़ा जुल्म हुई जमीन पर यह अल्लाह के साथ शिर्क है। तौहीद की अहमियत, तौहीद की बरकत को पाने के साथ साथ शिर्क, तौहीद का इल्म, तौहीद का फाम, तौहीद पर अमल, तौहीद के तकाज़ों पर अमल, तौहीद पर सबात कदमी, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क से बचने की बेइंतहा का इज्तनिबु सबअल मूबिक़ात, 7 मुहलिक चीजें बचो। सबसे पहला मुहलिक, सबसे पहला बड़ा जुर्म जो है तुम्हारी जिंदगियों में वो अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क है। ये तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी अमल के गारत करने का सबब और आखिरत में भी तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह के यहां मुशरिक की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने तौहीद के लिए इस दुनिया में पैदा किया। तो मेरे भाइयों, तौहीद का इल्म हासिल करो। तौहीद को ये एक बहुत अव्वलीन वाजिबी फरीजा, सबसे पहला वाजिब हमारे और आपके ऊपर जो है वो तौहीद का इल्म, तौहीद का फहम, तौहीद के अमल, तौहीद के शुरूत और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना, और फिर उसके बाद शिर्क को जान करके शिर्क से बचने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। तौहीद के अपोजिट है शिर्क, ये उसका सबसे पहला मनफी जो पॉइंट है तौहीद के। अब उसमें शिर्क असगर में बहुत सारी शक्लें हैं, शिर्क अकबर में बहुत सारी शक्लें हैं। मैं चंद को जिक्र करना चाहता था, वक्त मेरा और ज्यादा हो गया जो मुझे मिला था उससे भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस अव्वलीन वाजिबी फरीजे को, उसकी अहमियत को समझ करके उसके मुताबिक अपने इल्म को बनाने की तौफीक अता फरमाए। तौहीद के इल्म के साथ साथ तौहीद के तकाज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को तौहीद के मामले में हसास होने, संजीदा होने, सेंसिटिव होने और उसकी तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। यही हमारी जिंदगी है, यही दीन की रूह है, दीन की असास है, दीन की बुनियाद है, दीन की कलीद है, दीन की कुंजी है। जन्नत और जहन्नम के फैसले की बुनियाद है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारा ईमान अल्लाह की बारगाह में मोतबर नहीं। शिर्क है तो नबियों को अल्लाह ने फरमाया लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, ऐ नबी अगर आप शिर्क के साथ कोई नेक अमल करेंगे अल्लाह बर्बाद कर देगा, तो दुनिया की सारी नेकियां कारक हो जाएंगी। इसलिए शिर्क को जानोगे नहीं तो बचोगे नहीं, नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। और शिर्क जब जानोगे तो बिला शुबा तौहीद पर कायम रहोगे। अपने बच्चों को सिखाओ, उसका इल्म दो और उसकी तालीम को आम करो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेकी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तौहीद को आम करने की तौफीक अता फरमाए और तौहीद की मजलिसें आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। या अल्लाह खात्मा हो तो इस्लाम पर हो, मौत आए तो ईमान पर आए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी आप